سامعین محترم، حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ من عمل صالحا، جو بندہ بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، یعنی من عمل صالحا، جو بھی انسان نیک عمل کرے گا، ذکر کہتے ہیں مرد کو، انثی کہتے ہیں عورت کو، یعنی مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ تو آج میں جس شخصیت کا ذکر کروں گا، آپ کا نام و نسب علی بن حسین بن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا لقب زین العابدین ہے۔ آپ خاندان اہل بیت و طہار کے روشن چراغ بھی ہیں، اپنے زمانہ مبارک کے سید السادات بھی ہیں، زمانہ تابعین کے جلیل القدر امام بھی ہیں، اور کثیر العبادات، صاحب کرامت اور سردار اولیاء اور سردار اصفیاء بھی ہیں۔ علم حدیث میں اپنے والد ماجد اور دیگر صحابہ کرام کے وارث علوم بھی ہیں۔ آپ کے فیضان تعلیم و تربیت سے مستفیض ہونے والوں کی ایک کثیر تعداد ہے، لیکن جو خاص ہے ان میں آپ کے صاحبزادے حضرت امام باقر اور آپ کے شاگرد خاص حضرت امام زہری شامل ہیں۔ اور امام زہری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی قریشی کو امام زین العابدین سے افضل و اعلیٰ نہیں دیکھا۔ اور حضرت سعید بن مسیب آپ فرماتے تھے کہ میری نظر میں ان سے بڑھ کر کوئی صاحب تقویٰ نہیں ہے۔ یعنی حضرت امام زہری کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کسی قریشی کو آپ سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ نہیں دیکھا۔ اور حضرت سعید بن مسیب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو آپ سے بڑھ کر صاحب تقویٰ نہیں دیکھا۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا نام تو علی بن حسین ہے، لیکن آپ کا نام علی بن حسین لوگ کم جانتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کا نام لیا جائے پھر لوگ جان جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آپ نے کبھی بھی تہجد قضا نہیں، اور آپ فرماتے تھے آپ ایک دن میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، عابدین، زین العابدین کا معنی کیا ہوا؟ عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت حضرت امام زین العابدین۔ آپ کے حسب و نسب پہ اگر نظر دوڑائی جائے
تو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور پوتے حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے آپ پوتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آپ پوتے ہیں۔ اور یہ جو شان آپ کو ملی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے حضرت امام حسین سے ملی، پھر آپ کو جو فیض ملا حضرت علی سے ملا، کیونکہ آپ تو علم کے سمندر تھے، علم کے شہر تھے۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ جو علم آپ کو ملا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا ہے۔ جب یزید نے خاندان اہل بیت میں سے جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ کس طرح بچ گئے؟ آپ کی عمر مبارک تقریباً اس وقت 13 سال تھی، بعض کہتے ہیں 9 سال تھی۔ تو آپ اس وقت سخت بیمار تھے، اتنے بیمار تھے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آپ کی ہڈیوں میں جان ہی نہیں تھی، اتنے کمزور و لاغر ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے یہی کہہ کر چھوڑ دیا یہ پہلے ہی بیمار ہے اس کو چھوڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو نسل تھی اس کو چلانا تھا، اور سید السادات جو ہیں حضرت امام زین العابدین سے ہی اللہ تعالیٰ نے سیدوں کی نسل کو چلایا۔ جب معرکہ حق و باطل کربلا کا ختم ہو جاتا ہے، حضور کی خاندان میں سے جتنی صاحبزادیاں تھیں اور حضور کے اہل بیت میں سے جتنی عورتیں تھیں اور حضرت امام زین العابدین کو، ان سب کو رسیوں میں جکڑ کر، ان سب کو بیڑیاں پہنا کر کربلا سے کوفہ تک لے کر آیا جائے۔ اور کس طرح لے کر آتے ہیں؟ جو اونٹ ہے اونٹ کی پیٹھ پہ ان کو ایسے ہی باندھ کر اس طرح لے کر جاتے ہیں۔ آپ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، یزید کے دربار میں، یزید کے دربار سے پھر مدینہ المنورہ جاتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ اندازہ لگائیں، آپ ذرا ذہن میں سوچیں وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو کنبہ بچ گیا تھا ان کو لے کر مدینہ منورہ گئی ہوں۔ سامعین محترم، آج میرا موضوع ہے حضرت امام زین العابدین۔ آپ کی اگر خشیت کو دیکھ لیں، اللہ سے ڈرنے کو دیکھ لیں، آپ کے حلم کو دیکھ لیں، آپ کی بردباری کو دیکھ لیں، آپ کے عفو و درگزر کو دیکھ لیں، آپ کے جو آپ کی شان ہے اس کو دیکھ لیں، آپ ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ تو ان چاروں چیزوں کی میں ایک ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں۔ چلے پہلے آپ کی خشیت کو دیکھتے ہیں۔ آپ اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتے تھے، رب کا خوف آپ کے اندر کتنا تھا۔ قرآن پاک میں تو جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک جگہ فرمایا لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل جو ہے اللہ کے خوف میں، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، اللہ کی طرف آ جائے۔ تو آپ دیکھیں حضرت امام زین العابدین اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، آپ کے اندر اللہ کا کتنا خوف تھا۔ ایک دفعہ آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ جب احرام باندھنے لگتے ہیں
احرام باندھتے وقت پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم اے اللہ، پھر لبیک میں حاضر ہوں۔ تو آپ یہ تلبیہ کہتے ہیں اسے، آپ نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے ہیں، جب پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف جاری ہو جاتا ہے۔ جو ساتھی تھے وہ کہتے ہیں کہ یا حضرت، اے امام، آپ کیوں نہیں تلبیہ پڑھ رہے؟ تو آپ کہتے ہیں میں کہوں لبیک اللہم لبیک، تو آگے اللہ کی طرف سے جواب آ گئے لا لبیک، یعنی میں کہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تیری قبولیت ہی نہیں، تو کس طرح حاضر ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے یہ نہ ہو کہ لا لبیک آ جائے، میری قبولیت ہی نہ ہو، اللہ مجھے پسند ہی نہ کرے، اس وجہ سے میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ تو جو ساتھی تھے وہ کہتے ہیں یا میرے امام، اگر آپ تلبیہ ہی نہیں پڑھیں گے تو آپ کا عمرہ کس طرح قبول ہوگا، آپ کا حج کس طرح قبول ہوگا؟ یہ تو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ سامعین محترم، آپ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھنے کی دیر تھی، آپ پر غشی طاری ہو جاتی، آپ اونٹ پر سوار تھے، اونٹ سے نیچے گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایک دن کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے، اس قدر آپ کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ سامعین محترم، یہی خوف اللہ کی طرف میں، اللہ کی طرف کا خوف جو ہے اور اللہ کی طرف میں حاضر ہونے کا خوف اگر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو ہم کبھی بھی گناہ کی طرف نہ جائیں۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے میں یہ گناہ کرنے لگا ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے، اگر میں کسی بھائی کا دل توڑوں گا، یہ نہ ہو کہ اس کے دل توڑنے کی وجہ سے اللہ کا جو عذاب ہے مجھ پہ نازل ہو جائے، اگر اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے وہ گناہوں سے بچ جائے۔ یہ خوف ہی تھا نا، آپ 1000 نفل دل میں پڑا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 بندے ایسے ہوتے ہیں جو نوافل کی اتنی کثرت کرتے ہیں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ 1000 نفل، یہ جو نوافل ہوتے ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، وہ تہجد گزار ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دے۔ سامعین محترم، آئیں آپ کے حلم کو دیکھتے ہیں، آپ کی بردباری کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمیں سامعین محترم، آپ کی بات بعد میں ہے، میں جو واز کر رہا ہوں مجھے کوئی گالی دے دے یہ سامنے کھڑے ہو کر تو میں غصہ کر جاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے غصہ نہ کروں، کہوں میرے مفتی بیٹھے ہیں، لیکن دل میں کہوں گا یہ بندہ نہیں اچھا۔ لیکن آپ کا علم دیکھیں، آپ اپنے شاگردوں کی موجودگی میں، آپ کے مریدین بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بندہ آتا ہے آپ کو گالیاں لگانا شروع کر دیتا ہے، شاگرد آگے بڑھتے ہیں اسے مارنے کے لیے، آپ پیچھے کر دیتے ہیں، اور بھائی ہاتھ نہیں لگانا اسے، پیچھے ہو جاؤ، وہ گالیاں نکالتا جاتا ہے، آپ بڑے ہی آرام کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی مجھ سے تکلیف اگر آپ کو ہوئی ہے، میری وجہ سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں ہاتھ باندھ کر امام زین العابدین تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے حضرت امام زین العابدین کے ساتھ کیا رویہ کیا،
اور آپ نے میرے ساتھ کیا رویہ کیا، تو وہ آپ سے آ کر معافی مانگتا ہے کہ میں نے آپ پہ بہتان باندھا، آپ کو فضول میں آپ کو گالیاں نکالی، آپ سے حسد کیا، تو سامعین محترم آپ اسے 1000 دینار عطا فرما دیں، 1000 دینار عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں گالیاں نکالنا یہ تم لوگوں کا شیوا ہوگا، لیکن عطا کرنا آل رسول کا شیوا ہے۔ یہ ہے آپ کا علم، جو آپ کو گالیاں نکالے آپ اسے عطا کرتے ہیں۔ یہ تو گالیاں نکالنے والا تھا، آپ کو میں آگے بتاؤں گا دشمن کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا۔ آئیں اب آپ کے عفو و درگزر کی طرف آتے ہیں، آپ معاف کس طرح کیا کرتے ہیں۔ عفو و درگزر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بارگاہ میں دشمن بھی آ جائے تو آپ اس کی غلطی کو نہ دیکھیں بلکہ معاف کر دیں۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ جو میں واقعات آپ کو سنا رہا ہوں، کیا یہی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا ہمارے پاس ہمارا دشمن آ جائے تو ہم اسے مہمان سمجھ کر اسے عطا کریں گے یا ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے؟ تو ایک دفعہ آپ کا دشمن تھا، ہولی اس کا نام تھا، اور کربلا کے میدان میں اس نے آل رسول کو، حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے پورے کنبے کو شہید کرنے میں اس کا کردار تھا۔ تو جب واقعہ کربلا ختم ہو گیا تو مختار سقفی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا کیا، جتنے لوگ تھے واقعہ کربلا میں ملوث سب کو پکڑ کر ان کی گردنیں جو ہیں وہ تن سے جدا کر دی۔ تو یہ بچنے کے لیے حضرت امام زین العابدین کے گھر میں پناہ لے لیتا ہے۔ اور آپ کا علم دیکھیں کہ واقعہ کربلا سے لے کے آپ کی شہادت تک آپ کے جو ساتھی تھے وہ فرماتے تھے ہم نے کبھی بھی حضرت امام زین العابدین کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے تھے کس طرح ہنسوں، میرے سامنے میرے بھائی کو شہید کر دیا، میرے باپ کو شہید کر دیا گیا، میرے کنبے کو شہید کر دیا گیا، میں کس طرح کہہ کر لگاؤں۔ آپ کبھی بھی ہنسے نہیں، ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کسی نے۔ تو سامعین محترم، تو وہ چھپتا پھرتا وہ آپ کا جو دشمن تھا وہ آ جاتا ہے آپ کی بارگاہ میں، وہ کہتا ہے مجھے پناہ چاہیے۔ آپ نے اسے پناہ دے دی، اپنے گھر میں رکھا، بستر پیش کیا، اسے کھانا پیش کیا، بہترین انداز میں اسے کھانا پیش کیا۔ صبح ہوئی اس کے لیے ناشتے کا بندوبست کیا، ہر چیز اسے مہیا کی۔ جب وہ جانے لگا نا آپ نے اسے 1200 دینار عطا فرمایا کہ تم میری طرف اللہ کا مہمان ہے۔ تو اس نے کہا یا حضرت مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو داخل ہوا تھا میرے گھر میں نے اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا۔ وہ عمل تیرا تھا کربل کی زمین پہ، وہ تو نے جو کیا وہ تیرا عمل تھا، لیکن جو ہمارے گھر مہمان آ جائے اسے نوازنا آل رسول کا کام۔ سامعین محترم، یہی آداب جو ہے یہی واقعہ ہمیں حضور کی سیرت سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جو لوگ آپ کو تنگ کرنے والے تھے، آپ پر اوجڑیاں ڈالنے والے تھے، آپ نے ہمیشہ ان کے لیے معافی کا پروانہ جاری کیا۔ فتح مکہ کا موقع دیکھ لیں، آپ کے سامنے ایسے لوگ بھی تھے، ہندا نامی عورت بھی تھی، اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، لیکن آپ نے معافی کا اعلان کیا۔ ہندا وہ عورت تھی جس نے آپ کے پیارے چچا، جان سے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کو قتل کرنے کے بعد آپ کا غسلہ کر دیا گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے آپ کے جسم کے، پھر اسی بدبخت نے آپ کے جو کلیجہ تھا اس کو چبایا بھی تھا اور اس کا ہار بنا کر اپنے اندر ڈالا تھا، گلے میں ڈالا تھا کہ ہم نے بدلہ لیا ہے امیر حمزہ سے، لیکن حضور نے اسے بھی معاف کر دیا۔
اسی طرح جس طرح یہ موقع ہے، اسی طرح ایک دشمن حضور کے گھر میں آ گیا تو حضور نے اسی طرح مہمان نوازی کی، فرمایا کہ یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی کا کام دشمن سے بدلہ لینا نہیں بلکہ معاف کرنا تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے حضور کی سنت کو زندہ رکھا اور اسے معاف کر دیا۔ سامعین محترم، ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ اگر آپ کے پاس دشمن آ جائے تو آل رسول کی سیرت کو دیکھیے، آپ کے حلم کو دیکھ لی، آپ کو گالی نکالے آپ برابر میں گالی نہ نکالیں بلکہ اسے معاف کر دیں۔ آپ کے دیکھیں آپ کی شان کیا ہے۔ ایک دفعہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہشام بن عبد المالک بن مروان، وہ بادشاہ تھا اس وقت، حاکم تھا۔ وہ جاتا ہے، جا کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد وہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگتا ہے، لیکن عوام کے رش کی وجہ سے لوگ نہیں ہٹتے بادشاہ وقت کو دیکھتے۔ وہ جو ہے حجر اسود کو بوسہ ہی نہیں دے سکتا، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس جگہ پہ ایک جگہ تھی جس جگہ بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اس جگہ سے سارا نظارہ نظر آ رہا تھا بیت اللہ۔ وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے کرسی پہ جا کے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، حضرت علی بن حسین حضرت امام زین العابدین تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا، حضرت امام حسین کے مشابہ تھا، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ حضور کے مشابہ تھے۔ سامعین محترم، جب آپ آتے ہیں حجر اسود کے پاس تو لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے، اتنا پیارا چہرہ، لوگ رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، آپ جب جانے لگتے ہیں تو وہ ہشام بن عبد المالک بن مروان، وہ اس کے ساتھ جو ہے مصدق جو اس وقت کا شاعر تھا وہ ساتھ بیٹھا تھا، اس سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اس کی بڑی شان ہے، لوگوں نے اسے دیکھ کر رستہ ہی چھوڑ دیا اور اس نے حجر اسود کو بوسہ لے لیا۔ اس نے ایک حاکم وقت کا لوگوں نے ادب نہیں کیا لیکن اس کا بڑا ادب کیا ہے۔ تو انہوں نے بتلایا یہ عام شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ حضرت علی بن ابی طالب جو ہے ان کا پوتا ہے، حضرت امام حسین کا شہزادہ ہے، جس کا نام حضرت امام زین العابدین ہے۔ تو سامعین محترم، آپ کا جاہ الجلال تھا، آپ کی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا حلم، آپ کی خشیت، آپ کے عفو و درگزر سے جو واقعات ہیں ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو آپ کی سیرت ہے ہمیں اسی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ عبادات کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اسی عبادات کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتے ادا فرمانی ہے سنتے ادا فرما لیں، ساتھ ہی اپنی صفوں کو درست فرما لیں۔